بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگ اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، اس وقت آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام چیزوں سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کریں. پورا سال ہم جس طرح چاہے اپنی منمانی زندگی جیتے رہے. اب شب برات بھی گزر گئی اور بہت کم دن باقی ہیں اس محترم مہینے کے، جو مہینہ اللہ رب العزت کا ہے، جس میں ہر چیز کا ثواب دگنا نہیں تگنا نہیں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. جو نیکیوں کی کمانے کا بہترین سیزن ہے، جس میں انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو ایک کا بدلہ 2 یا 10 سے نہیں بلکہ 700 گنا سے دیا جاتا ہے. جس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور کوئی بھی ایسا عمل جو کرتا ہے سب عبادت میں شامل ہوتا ہے. تو ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک ایک لمحے کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں اپنی زندگی میں لائیں اور اس کے لیے پہلے سے توجہ کریں، محنت مشقت کریں اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں. اگر انسان پہلے سے تیار نہیں ہوتا، پہلے سے اپنے ذہن کو نہیں تیار کرتا، تو پھر مشکلات سامنے آتی ہیں، پریشانیاں سامنے آتی ہیں اور ایک وقت پر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ شروع کے 4-6 دن اگر آپ کے کاہلی میں سستی میں گزر گئے تو پورا مہینہ پھر سستی میں چلا جاتا ہے. اور یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس نے شروع کے 1-2 دن بھی کاہلی میں گزارے تو پھر وہ پورے مہینے اسی طرح کاہلی میں گزار دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ پھر سے کریں گے، اور وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے، اگلا سال آتا ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ آخر کے جو دن ہوتے تھے اس میں بڑے تیاری کرتے تھے، اور تیاری اس طرح کرتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ پریکٹس ہو جائے. اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہو کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہو، طبیعت خراب ہو گئی، انسان کھاتا پیتا رہتا ہے، اچانک نہیں کھایا تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آج کے وقت میں شوگر کے مریض بڑھ گئے، بی پی کے مریض بڑھ گئے، تو ایسے میں ان کے لیے دقت ہو جاتی ہے. تو اگر وہ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر لے، اس کے لیے پہلے سے مشق ریاضت کر لے، 1-2 دن تھوڑا سا گیپ بھی کر کے دیکھیں کہ کتنے وقت تک ہم بھوکے رہ سکتے ہیں اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے، تو اس طرح کرتے کرتے ان کی عادت بن جاتی ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. دوسری عبادت جیسے کہ نماز کی پابندی اب کسی کریں،
یہ نہیں کہ جب چاہا جس طرح چاہا نماز پڑھ لی. آپ لوگ کاروبار میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، اب وہاں پر جب وقت ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب جماعت کے ساتھ میں پابندی کے ساتھ میں اپنے آپ کو بنائیے کہ جماعت نہیں چھوڑے گی. کیونکہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز کا ثواب ملے گا. یہی ہے کہ جو فرض تھا وہ ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جماعت کی نماز کا جو ثواب ہوتا ہے وہ 27 گنا بڑھ کر ہوتا ہے اس نماز سے جو آپ کو پڑھتے ہیں. تو اس کا اہتمام ابھی سے کیجیے کہ کوئی نماز ہماری بغیر جماعت کے نہیں جائے گی. پہلے سے تیار کرنا ہے. فجر میں ہم پہلے اٹھیں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. تراویح میں قرآن کا سننا سنانا دونوں بڑا عبادت والا کام ہے، وہ کریں گے. تو پہلے سے تیاری مشق کریں گے اور یہ ابھی سے شروع کر دیں. اور جب یہ ابھی سے شروع ہوگی تو جب رمضان شروع ہوگا تو آپ کو اٹپٹا نہیں معلوم ہوگا، ارے یار پورا دن بھوکے رہتے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، تھک گئے ہیں، نڈال ہو گئے ہیں. تو ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ پہلے سے آپ تیار ہو چکے ہیں. اس کے لیے ذہن آپ نے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، پورا بنا لیا ہے، تو آپ کے لیے کوئی چیز پریشانی کا سبب نہیں بنے گی. ورنہ عام طور پہ انسان اسی میں چلا جائے گا. اور اس بات یہ سوچیں کہ یہ یعنی ہر انسان کو ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ بس یہ میرا آخری لمحہ ہے. اس طور پر سوچ کر جو عبادت کی جاتی ہے اور اس طور پر سوچ کر جو تیاری کی جاتی ہے تو وہ اعلیٰ ترین تیاری ہوتی ہے. جیسے بہت سے لوگ حج پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ یہ شاید آخری حج ہے یا اس کے بعد موقع نہ ملے، تو ہر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں اہتمام کے ساتھ میں کہ کوئی چیز چھوٹتے نہ پائے کیونکہ پھر موقع ملے نہ ملے. اسی طریقے سے ہر اس عبادت کو جو اللہ نے قریب کرتی ہو، اس میں خداوندی کا ذریعہ ہو، اس کو بھی ایسے ہی کریے کہ شاید پھر موقع ملے نہ ملے. ہم اس چیز کو بالکل دل سے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس طریقے سے پیش کریں کہ بس اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تو پھر دیکھیے کہ انرجی آپ کو مل جائے گی اور اس کا ثواب دگنا تگنا 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اپنی سے آپ کو مائنڈ سیٹ کرتے ہوئے اپنی تیاری کے ساتھ سے کرنا ہے. تمام کام زندگی بھر لگے رہے. مشغولیت، انسان کی مصروفیت انسان کو نہیں چھوڑتی، لیکن اس کے باوجود اگر انسان جو ہے اپنے آپ کو فارغ کرے کہ بھائی 1 مہینے تک مجھے کوئی کام کرنا ہی ہے، کھانے کا رزاق تو رازق تو اللہ ہے، وہ کھلائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں دوسرے تمام مہینوں سے زیادہ اللہ کھلاتا بھی ہے اور نئی نئی نعمتیں آپ کے سامنے پہنچاتا ہے. کیونکہ آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر دگنا تگنا ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے آپ لوگوں پہ کہ شروع میں کاہلی اگر ہو گئی تو پھر وہ کاہلی پورے رمضان تک چلتی ہے. اس کاہلی کو اپنے سے دور کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان مشغول تو ہے ہی، مصروف ہے. ان تمام مصروفیت کو ابھی سے اپنے فارغ کاموں میں ڈیوائڈ کریں کہ کہاں کام ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگلا مہینہ ہمارا پورا عبادت میں ہو. کس طریقے سے ہم کو کام کو سیٹ کرنا ہے کہ کام کا حرجہ بھی نہ ہو اور عبادت بھی مکمل طور پر ہو جائے. اور انسان کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرے گا. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم 11 مہینے محلوں میں اپنے کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹیوں میں اور اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. کئی گھروں پر مشتمل وہ علاقہ وہ محلہ بن جاتا ہے اور ذرا ذرا سی بات پر یا کوئی اور بات پر جھگڑے ہو جاتے ہیں اور یہ جھگڑے محلوں تک محدود نہیں ہوتے، مسجدوں تک آ جاتے ہیں.
इस बार ये तय करें कि हम इस रमजान किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। आमतौर पर क्या होता है कि जो शख्स रमजान में झगड़ा कर लेता है, लड़ाई कर लेता है, किसी बात में इख्तिलाफ कर लेता है, तो उसकी मनहूसियत पूरे साल राउंड करती रहती, घूमती रहती, और वो पूरे साल लड़ता, कभी उससे भीड़ लगाए, कभी उससे गाली गलौज करता है, कभी उससे इधर उधर की बातें करता है, तो वो इख्तिलाफ पूरा राउंड करता रहता है और किसी तरह को तो ज़हनी सुकून नहीं मिलता। तो सबसे पहले ये तय करें कि देखिए दो जिंदगियां होती हैं, कोई इंफरादी होती है, एक इज्तिमाई होती है। इंफरादी जिंदगी आपकी अपने घर में है, आप जैसे चाहे रह सकते हैं। इज्तिमाई जिंदगी आपकी अपने मोहल्ले में 10 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 50 लोग रह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सब आपके ख्याल में नहीं, जैसी थिंकिंग आपकी है वैसे सबकी नहीं होगी। 5 उंगली जब बराबर नहीं है, 5 भाई हैं, 5 एक जैसे नहीं है, तो सब एक जैसे नहीं होते। किसी में सोचने की कुव्वत अलग है, किसी में कोई सलाहियत है, सब में अलग है। तो इसलिए सबके अलग अलग जो जहन है उनको एक जहन बनाने की कोशिश न करें, इज्तिमाइयत। और ये चीज आमतौर पर आपके मस्जिदों में बहुत ज्यादा होने लगती है। हर शख्स चाहता है कि मैं जो कहूँ वो हो जाए। तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 200 लोग हैं, सबके जहन अलग है, तो सब अलग अलग बातें करें। इज्तिमाइयत में जो 10 लोग, 20 लोग आकर की बात पर ठहर जाए, उस पर आप जो है कमेंट कीजिए, काफी जाती राय न लगे, पीछे जाए। उम्मत का मफाद देखिए, अपना जाती मफाद करेगी, यही सबसे अहम मुद्दा है। तो इससे क्या इख्तिलाफ बढ़ता चला है। इख्तिलाफ सबसे ज्यादा महलों से उठकर मस्जिदों में आ जाता है। खड़े होने में इख्तिलाफ, वजू खाने में इख्तिलाफ, पंखा चलाने में इख्तिलाफ। इख्तिलाफ इस कदर बढ़ जाता है कि फिर मस्जिद इबादत खाना कम, लड़ाई का अड्डा डालने लगने लगती है। और ऐसा महसूस होने लगता है कि यहाँ पर कुश्तियों का दंगल है, कि हर समाज में कोई ना कोई दंगल होगा, लफ्ज़ी जंग होगी, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाएगा और फिर नीचे जाकर तबसरा किया जाएगा। इससे बचिए, ये नेकियों को खा जाता है। रमजान मुबारक का महीना नेकियों का महीना है। अगर उसमें 27 से बढ़कर 700 गुना तक नेकी मिलती है, तो अगर बुराई की है तो उसका गुना भी उतना ही ज्यादा होगा। ये क्या करती है? अगर नेकियां डबल ट्रिपल मिल रही हैं, तो अगर आप गुनाह कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, तो उसका गुना भी उतना ही पड़ेगा। इसलिए पहले से अपने आप को ये तैयार करें कि कोई कुछ कह रहा है, हम बर्दाश्त करेंगे, खामोश रहेंगे। अपनी जाती जिंदगी के ताल्लुक से, इंफरादी जिंदगी के ताल्लुक से हम दूसरों को नुकसान नहीं हो जाएंगे। हाँ, इज्तिमाइयत में अगर हमारी राय का फायदा हो रहा है तो हम वहां कर देते हैं। इस तरह जिंदगी अपने आप को खाली। तो देखिए, जिंदगी में बाहर आएगी सोसाइटी, और इसी तरीके से इलाके के अंदर एक पुरफिजा माहौल कायम होगा, जिसमें जीना, सांस लेना आसान होगा। वरना आमतौर पर देखने को जो पिछले कई सालों में आया, या आप भी देखते हैं, खुद आप खुद मुआयना करते हैं कि बस मुसलमान महलों में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। पहले रमजान से अगर माइक में आवाज नहीं है तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। पूरे साल तक कोई माइक को आगे नहीं पूछेगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत मामूली हैं, लेकिन नहूसियत का सबब बन जाती है आपकी जिंदगी के लिए, कि आपने पहले ही दिन लड़ाई कर ली, पूरा महीना इसी तरह निकला और फिर पूरा साल सुनता लगा। और आप इस चीज को समझ नहीं रहे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मस्जिद के भले के लिए काम कर रहे थे, 10 लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन शैतान ने चुटकी लगा दी, आपका तो पेड़ गलत करा दिया, सारे भेड़िया जाए। खामोशी के साथ में अपनी इबादत कीजिए। कोई कमेंट्स कर रहा है, कोई तबसरा कर रहा है, आप उससे अलग हो जाइए कि भाई मैं अपनी भेड़िया जाए नहीं कर सकता, तो वैसे नहीं क्या नहीं हमारे पास, और उसको भी बर्बाद कर दे तुम्हारे साथ तबसरा करने में।
پوری دوسری برائی کرنے لگے۔ تو یہ اپنے آپ کو تیار کیجیے، اور جب یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان صدقہ نہیں کر سکتا، کسی کا کام نہیں کر سکتا، کسی کو رہنمائی نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، صرف وہ اتنا کرے اپنے آپ کو اپنے شر سے بچا لے۔ اگر انسان کے اندر ایک شر ایک خیر ہے تو اپنا شر جو ہے جو دوسروں تک پہنچ سکتا ہے اس سے بچا لے۔ تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنے شر سے اپنے آپ کو بچا لے، اور جب اپنے آپ کو بچائے گا دوسرا بھی بچ جائے گا، تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ہے۔ عام طور پر جو فتنے پھیلتے ہیں وہ تفسیروں سے پھیلتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں میں باتیں رکھ کر پھیلتے ہیں، کیونکہ پورے سال کو مسجدوں میں انسان آتا نہیں ہے، آتا ہے تو جلدی سے چلا جاتا ہے کام میں، اس میں فارغ ہو کر آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ عبادت بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ پھر جو ہے مسجدوں میں دنیا کی باتیں کر لیتا ہے، اور وہی اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ مسجدوں سے نکل کے محلے میں، اور محلے میں پھر پوری سوسائٹی میں چل جائے۔ تو آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ رمضان کا مہینہ صرف اور صرف عبادت کے لیے میں نے فارغ کیا ہے۔ کوئی مجھے 10 گالی دے دے، برا بھلا کہنے میں برداشت کروں گا، اللہ کے لیے معاف کیا۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہر رات ہر دن ہزاروں کروڑوں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جہنم سے خلاصی دیتے ہیں، مغفرت کے فیصلے دیتے ہیں، فرمانے دیتے ہیں۔ ہم انسان ہو کر ایک انسان کو معاف نہیں کریں تو چھوٹی سی بات ہے۔ اگر کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کی نظر میں غلطی ہے تو معاف کر دیں، آپ خدا کے سامنے، یہ نہیں کہ اس سے بھڑ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان صبح میں بھوکا رہتا ہے، گرم خون ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، تو اس غصے کے اندر اپنے آپ کو برداشت کر لینا سب سے بڑی بات ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا استغفار میں گزارے، یا تو قرآن کی تلاوت میں گزارے۔ بھائی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو غصہ ہی نہیں آئے گا، خاموش رہے گا، دوسرا بندہ بھی اگر بول رہا ہے وہ خاموش ہو جائے گا، یا اگر غصہ بہت آ رہا ہے وضو کر لے جائے گی، فوراً استغفار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس سے قابو ہو جائے گا۔ یا خاموش ہو جائیں، یا آپ سے کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہاں سے چلے جائیں، خود بخود معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس میں تیل کا کام کرنے لگے آپ تو آپ کو لگے گا، اس میں نمک کا کام کرنے لگے تو درد پھیل جائے گا، کیونکہ انسان کے پاس میں زندگی بہت مختصر ہے۔ ایک انسان کل ہے آج نہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کل تک وہ بچہ ہمارے ساتھ تھا اور آج ہمارے ساتھ نہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں، آج نہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے عبادتیں کی تھی، اب موقع ان کو میسر نہیں۔ یہ موقع جو ملے ہیں عبادت کے، اس کو غنیمت سمجھیے، اور اس طرح غنیمت سمجھیے کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ آپ سے کہا جائے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہے، اس کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں، تو آپ اس نماز میں جتنا ہو سکے گا سب کچھ ڈال دیں کہ مجھے آخری نماز ہے، اچھے سے پڑھیں، ہو سکے تو 2 رکعت میں پورا دن لے لیتے ہیں۔ ایسے واقعات کی تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور انہوں نے کہا مجھے صحابہ والی نماز پڑھی۔ صحابہ جو پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے اور پتہ تک نہیں چلتا تھا، سانپ ایک ضربے نہیں 16 مرتبہ کاٹ دیا کرتا تھا، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، تیر آ کر لگ جاتے تھے، ان کو
محسوس نہیں ہوتا تھا تو وہ کیسی نماز ہوتی تھی. آج ہم کو ذرا سا کچھ کاٹ لیتے ایک دم سے ہو جاتے پریشان ہو جاتے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے صحابہ والی نماز پڑھنی ہے. تو کہا ٹھیک ہے کل سو جاؤ. سلا دیا. 12 بجے اٹھ گئے نہیں ابھی پھر سو جاؤ. پھر 1 بجے اٹھ گئے 2 بجے اٹھ گئے انہوں نے سلا دیا. پھر تیسرے پہر 3:30 کے بعد 4 کے قریب ان سے کہا آپ جاؤ اللہ کے لیے وضو کر کے. پھر اتنا کہ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سید احمد شہید نے لفظ کہے کہ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ کہ دل یعنی بدن میں کب کب کی تعلق ہو جیسے دونوں کا کر گیا. میں جب وضو کرنے گیا تو وضو کر رہا تھا اور ذہن یہ تھا کہ اللہ کے لیے وضو کرنا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے منہ پر ہاتھ دھوئے تو پیر اور اسی میں مجھے کافی سخت لگی کیونکہ اللہ کے لیے وضو ہو رہا تھا کوئی چیز چھوٹ دینا پڑا. ذہن اللہ کی طرف تھا اور وضو کر رہے تھے اور یہ محسوس ہو رہا تھا کوئی چیز چھوٹ رہی ہے اور اس کو اور اچھے سے کرتے تھے اور اس میں بہت زیادہ لگے. اسی طرح وضو سے مکمل ہوئے پھر انہوں نے کہا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز. کہتے کہ ذہن اللہ ہی کی طرف تھا. 2 رکعت میں کتنی فرصت پڑ جاتی ہے جب یہاں ساری چیزیں ہیں. کہ لیکن جب میں نے نیت باندھی اور نیت کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا ذہن اوپر تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ رہی. اور اسی میں 2 یعنی 4 بجے سے لے کر فجر تک 6 بجے تک یہی وقت ہو گیا 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکا. حضرت مفکر اسلام حضرت ابو حسن علی حنفی ندوی نے پہلی کے شہیدین میں اس واقعے کو ذکر کیا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کے ہوتے ہیں اور شرک و بدعات کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ جلتی ہوئی تلوار ہے. تقریب الایمان مارکت الارا کتاب ہے. وہ خود زبردست ترین عالم دین تھے. کسی موقع سے ان پر بات ہوگی لیکن آپ خود دیکھیے کہ جب اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے تو 2 گھنٹے تک انسان نماز پڑھتا رہا اس کو 2 رکعت بھی یہ محسوس نہیں ہو سکی کہ وہ اللہ کے لیے اور پورا وقت ہے. تو یہ ہوتی تھی صحابہ کی نماز کہ پورا وقت اللہ کے لیے خرچ ہو جاتا تھا. پوری رات وہ کھڑے رہتے تھے. ان کو محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے. سانپ کاٹ رہا ہے یا تیر لگ رہا ہے. وہ تو اللہ کی فضاؤں میں سن رہے تھے اور اس کی یادوں میں اس قدر غرق ہوتے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود اپنا موازنہ کر سکتے ہیں اور جب موازنہ کریں تو ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں پاتے. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل صاف کریں. نفرتیں عداوتیں بغض کینہ اس سے پاک صاف کریں اللہ محسوس کریں اور پھر یہ تیاری کریں کہ ہم بھائی ہیں. سب اللہ کے بندے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا کہ میرے بندوں اللہ کے لیے بھائی بن جاؤ. بھائی جب ہوگا تو نفرتیں نہیں ہوں گی. سب ایک دوسرے سے اچھے لگیں گے اور پھر اختلاف نہیں ہوگا اور نتیجہ جو ہوگا کہ عبادت کرنے میں مزہ آئے. اللہ تعالیٰ